عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی جا سکتی، قربانی عید کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج تک ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کے اندر لنگڑا، کانا اور بیمار اور کان کٹا یا اندھا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی 4 جانوروں میں سے، 4 قسم کے جانوروں میں سے ہو سکتی ہے۔ گائے کی قسموں میں سے جتنے جانور ہیں اسی میں بھینس بھی شامل ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بکرے کی نسل میں سے جتنے بکرے ہیں، بھیڑ، دمبا، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اونٹ کی قربانی ہو سکتی ہے، نر اور مادہ دونوں کی ہو سکتی ہے۔ اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میت کی طرف سے اگر قربانی کی جائے گی وہ قربانی نہیں ہوگی، وہ صدقہ ہوگی۔ قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد اگر معلوم ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، بندے کو غلطی لگ گئی ہے، یا اس کے بعد خرید لینے کے بعد اس کو کوئی ایسا زخم آ گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کر لینے کے بعد جو قربانی کی کھال ہے یا قربانی کا گوشت ہے وہ سارے کا سارا صدقہ کیا جائے گا۔ اس کو کسی بھی صورت اجرت میں نہیں دیا جا سکتا، نہ کسائی کو اجرت دی جا سکتی ہے، نہ کسی اور شخص کو اجرت میں دیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنے عزیزوں و اقارب۔ سارے کا سارا گوشت کوئی بندہ اپنے گھر رکھنا چاہے، مسکین ہے، غریب ہے، وہ سارے کا سارا بھی اپنے گھر رکھ سکتا ہے، اور کوئی حیثیت والا ہے وہ سارے کا سارا گوشت تقسیم بھی کر سکتا ہے۔ عقیقے کے اندر، قربانی کے اندر عقیقہ شامل نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، عقیقہ نہیں ہوا تھا جی، وہ قربانی کے اندر ہم نے ایک حصہ عقیقے کا رکھ لیا۔ عقیقہ ایک الگ عمل ہے، قربانی ایک الگ عمل ہے، اور عقیقہ صرف بکرے کی قسم میں سے ہو سکتا ہے، عقیقہ بڑے جانور کا نہیں ہوتا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں گائے کا عقیقہ کر دوں گا، میں اونٹ کا عقیقہ کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چند ضروری مسائل ہیں جن کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ منڈیوں میں جاتے ہیں، جتنے بھی یہ بیوپاری ہوتے ہیں وہ وہاں منڈیوں میں بذات خود مفتی بنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں جی خیر ہے جی، کھیرا بھی لگ جائے گا، خیر ہے جی کوئی نہیں، یہ تھوڑا سا کان کٹا ہوا جی چل جائے گا، خارش پڑی ہو، خیر ہے جی کوئی بات نہیں۔ خارش شدہ جانور جس کی بیماری، جس کا لاغر پن، بہت زیادہ بوڑھا جانور، بہت زیادہ بوڑھی بکری، بوڑھی اونٹنی، گائے، اس طرح کا جانور قربانی نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر لوگ آپ کو فتویٰ دینے والے مل جائیں گے، کوئی نہیں جی کوئی نہیں، کھیرا بھی چل جاتا ہے، کوئی نہیں جی تھوڑا سا بیمار، کوئی نہیں۔ خیر، قربانی کا جانور خریدتے ہوئے بہترین سے بہترین جانور، خوبصورت جانور خریدنا چاہیے۔ کھیرے کے مسئلے میں بھی جو جزع ہے، بھیڑ ہے، بھیڑ کا کھیرا قربانی ہو سکتا ہے اس صورت میں جب وہ جانور ملنے بند ہو جائیں۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی مسئلہ اپنے سے گھڑ لیا ہے کہ کھیرا جو ہے، بھیڑ جو ہے وہ کھیرا بھی ہو تو وہ چل جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف اس صورت میں ہے کہ اونٹ بھی نہیں مل رہا، گائے بھی نہیں مل رہی، بکرے بھی ختم ہو گئے، منڈی سے شارٹ ہو گیا مال، اب صرف بھیڑ ہی بچی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کھیرا، دمبا یا بھیڑ ہو سکتی ہے کہ وہ موٹی تازی ہو، 1 سال کی ہو، کم از کم ہٹی کٹی موٹی تازی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی سی بھیڑ کھیری وہ اس کو پکڑ کر قربانی کر دی جائے۔ تو یہ انشاءاللہ ان مسائل کی مزید تفصیل اور اس کے اوپر مزید انشاءاللہ گفتگو جو ہے آئندہ جمعہ کے اندر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حسنات کو، قربانیوں کو، ان 10 ذی الحجہ کے اندر جو کام ہے کرنے والے، یہ بہت فضیلت والا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، اور یوم عرفہ کا روزہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو 10 ذی الحجہ کی فضیلت جو ہے اس کے اوپر علماء کی بہت ساری جو ہے باتیں ہیں، نکات ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی راتوں کے لحاظ سے فضیلت کا حامل ہے، اسی طرح ذی الحج کا یہ پہلا عشرہ یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن دنوں کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں۔ ان دنوں میں تمام نیکی کے امور جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے۔ تکبیر، تحلیل، تسبیح اور تحمید، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کثرت سے، اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات ہیں یہ صرف عید کے دن کے لیے خاص نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام سے یہ آثار ملتے ہیں کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر ان تکبیرات کا کثرت سے ورد کیا کرتے تھے۔ اس کی طرف بھی انشاءاللہ توجہ کرنی ہے۔ عرفہ کا روزہ انشاءاللہ رکھنا ہے، جو کوئی زیادہ روزے رکھ سکے وہ ان 9 دنوں کے روزے رکھے، اور قربانیاں کرتے وقت پھر قربانیوں کے جو مسائل ہیں، قربانیوں کے جو اہتمامات ہیں اس کے اندر توجہ کرنی چاہیے۔ قربانی عیدگاہ کے اندر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی عیدگاہ میں کرتے تھے، اپنے گھروں کے اندر بھی کی جا سکتی ہے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنی چاہیے، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اٹھا کر بھیجا، کہا جاؤ جا کر اپنی قربانی کے اوپر کھڑی ہو جاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں سے اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں چھری پکڑا کر ان کو کہا کرتے تھے کہ تم ذبح کرو۔ تو یہ سب سے بہترین بات ہے کہ قربانی آپ خود خریدیں، خود اس کا دیکھ بھال کریں اور اس کو خود ذبح کریں، نیک آدمی سے ذبح کروائیں۔ اور بھی قربانی کی ذبح کرنے کے اندر جو دھیان کرنے والی باتیں ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔
تو ہمارے یہاں پر اجتماعی قربانی کا بندوبست ہے. ہم اپنی قربانی جو ہے عیدگاہ کے اندر ہی کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری سنتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسی متروک چیزیں جن کو چھوڑ دیا گیا ہے یا ان کے بارے میں لوگ غلط فہمیوں کا بھول کا شکار ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم قربانی کے معاملے میں ان سنتوں کو زندہ کریں. اسی سلسلے میں ہم ہر سال الحمدللہ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں. پچھلے سال اونٹ جو تھے منڈی میں ملے ہی نہیں, بالکل شارٹ ہو گئے, تو اس وجہ سے ہمارے وہ اونٹ جو ہے نہیں ہو سکے. لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ہم پھر اسی جوش و جذبے کے ساتھ دوبارہ اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں. اور میں ہر سال ترغیب دلاتا ہوں کہ اونٹ کے گوشت کے فائدے اپنی جگہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹوں کی کثرت سے قربانی کرنا, تو یہ اس بات کی دلیل ہے. قرآن مجید میں اونٹ کا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہے وہ انداز سے ذکر کیا ہے. تو اونٹ کی قربانی کو پروموٹ کرنا چاہیے, اس کے اندر حصہ لینا چاہیے. تو آپ کو یہ ترغیب میں دلاتا ہوں کہ آپ اونٹ کی قربانی کے پورا اونٹ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق استطاعت دے, اونٹ کی قربانی میں حصہ لیں. اجتماعی قربانیوں کے اندر ہمارے یہاں پر انشاءاللہ بڑا اچھا انتظام ہے, تو آپ بر وقت اس کے اندر اپنا حصہ آپ جمع کروا کر آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.